لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حج کے متعلق آج کا یہ آخری سیشن ہوگا انشاءاللہ، جس میں ہمارا صرف تیزی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ حج کا مختصر طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے. چند چیزیں پہلے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حج خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، اور حج کے ذریعے سے دکھاوا، ریا، نمود، شہرت مطلوب نہ ہو. حج میں جانے سے پہلے آدمی حج کے احکام صحیح طریقے سے سیکھ لے، جان لے، اور اسی طریقے سے جو لوگوں کے حقوق وغیرہ ہیں اس کو وہ ادا کر دے، اور پھر اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ کی رضا کے لیے یہ مبارک سفر کا آغاز کرے، ابتدا اور شروعات کرے. جو چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنی ہیں، بالکل یعنی احرام سے شروع کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور میقات پہ پہنچا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں جانب سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات متعین فرما دی ہے. کسی بھی آدمی کے لیے بغیر احرام کے، بغیر نیت کے میقات کراس کر دینا جائز اور درست نہیں ہے. جب آدمی میقات پر پہنچ جائے اور اس کا حج یا عمرے کا ارادہ ہو یا صرف عمرے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ احرام کے لیے غسل کرے، یہاں تک کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی. پھر اس کے بعد مرد حضرات جو لباس چاہیں پہنے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سلا ہوا نہ ہو. جو عام سلا ہوا لباس ہوتا ہے جسم کے لحاظ سے اس انداز سے سلا ہوا نہ ہو، اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ وہ ازار چادر اوپر ڈال لیں، اور چادر اوپر ڈال لیں اور نیچے ازار جو لنگی ٹائپ وغیرہ ہوتا ہے اسے پہن لیں. اور اسی طریقے سے چپل پہنے، ایسے جوتے وغیرہ نہ پہنے جس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. اور اسی طریقے سے احرام کے بعد ٹوپی، امامہ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جو سر کو مباشرت کے ساتھ یعنی فوراً ڈھانپ دے وہ نہیں پہننا چاہیے، مردوں کے حق میں ہے. لیکن ایسی چیزیں جیسے چھتری وغیرہ کا سہارا لینا ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے امامہ ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، اس طرح کی چیزیں مرد حضرات نہ پہنے. اور جو عورت کا معاملہ ہے، عورت احرام اپنے نارمل لباس میں ہی رہے گی، کوئی چیز نہیں اتارے گی، کوئی چیز چینج نہیں کرے گی، نارمل جو اس کا لباس ہے اسی لباس میں رہے گی، سوائے یہ کہ احرام کے بعد وہ نقب نہیں پہنائے گی یا نقب نہیں لگائے گی، یا اسی طریقے سے نقب کے ساتھ ساتھ داستانہ نہیں پہنے گی. نقب اور داستانہ نہیں پہنے گی. نقب کی شکل و صورت آپ کو بتائی گئی تھی، یہ نہیں پہنا جائے گا. اس کو تیزی سے جو شد بولتے اس کو باندھ لیا جاتا نا، یہ کیفیت جو ہے نہیں ہوگی جس کو نقاب اور برقع کہا جاتا ہے. اور داستانہ بھی نہیں پہنے گی. یہ دو چیزیں عورتیں نہیں پہنیں گی. اور عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کیا ہے چھپائے.
خمار کے ذریعے سے, دوپٹہ وغیرہ کے ذریعے سے, یا جلباب کے ذریعے سے جو چادر ہوتی ہے, یا کسی اور دوسری چیز کے ذریعے سے اوپر سے لا کر کے نیچے وہ گرانا یہ جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ چہرے سے ملی ہوئی کوئی چیز نہ ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر پردے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, اجنبی مردوں کا گزر ہو رہا ہے, تو اوپر سے کوئی چادر وغیرہ یا خمار یا دوپٹہ وغیرہ اس طریقے سے گرا دیا جائے, باندھنے والی کیفیت نہ ہو. اور اسی طریقے سے جائز ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے ہی غسل کر لے, خوشبو وغیرہ لگا لے, احرام کا لباس پہن لے. یہ جائز ہے کہ اپنے گھر سے بھی کر کے جا سکتا ہے, اور میقات پر پہنچ کر کے وہ نیت کر لے. جیسے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ رش اور بھیڑ بہت زیادہ ہے, وہاں غسل کرنا ممکن نہیں ہوگا, یا وہ لوگ جو فلائٹ وغیرہ سے سفر کر رہے ہیں, تو ان تمام لوگوں کے حق میں کیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی احرام کا غسل کر لیں, خوشبو وغیرہ لگا لیں, احرام کا لباس پہن لیں, اور جب میقات سے گزرے تو وہاں نیت کر لیں اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیں. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ میقات پہ پہنچنے کے بعد غسل کرنا, اسی طریقے سے بدن میں خوشبو لگانا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اور اسی طریقے سے پھر احرام کا لباس پہن لینا. اور اگر کوئی نماز کا وقت ہے, اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو آدمی نماز پڑھ لے, اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے حج یا عمرے کی وہ نیت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ اپنے حج کے اندر داخل ہوئے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی نماز کا وقت ہے, ظاہر ہے 5 نمازیں دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں, کوئی نہ کوئی نماز کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے, تو ہمیں سنت کی ادائیگی اگر کرنی ہے تو اس نماز کو پڑھ لیں, اس کے بعد جو ہے حج اور عمرے کے اندر داخل ہوں. ایسے تو ایک آدمی گھر سے ہی حج اور عمرے کی نیت کر کے نکلا ہوا ہے, لیکن جب وہ میقات پر پہنچ جائے تو نیت کو پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کیا ہے, اب وہ عمل کا اظہار کرنا شروع کر دے, اور اس طریقے سے کہ اللہم لبیک حجن و عمرتن, اگر حج و عمرہ دونوں کر رہا ہے, یا اسی طریقے سے عمرہ کر رہا ہے تو اللہم لبیک عمرتن, اور یا اسی طریقے سے حج تمتع کر رہا ہے تو اس طریقے سے کہ اللہم لبیک عمرتن. اور بعض علماء نے اس کا بھی کہا کہ متمتعا بہا الی الحج, یہ کہا جا سکتا ہے اگر حج اور عمرہ دونوں تمتع کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ کہے گا اللہم لبیک عمرتن, پھر 8 ذی الحجہ کو اللہم لبیک حجن, اللہم لبیک حجن. قران کرنے والا کہ اللہم لبیک عمرتن و حجن, افراد کرنے والا کہ اللہم لبیک حجن. تو اس طریقے سے یہ کہا جائے. مزید یہ کہ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور لے کر نہیں گیا ہے, ہدیے کا جانور لے کر نہیں گیا ہے, تو ہر صورت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج تمتع کرے. کیا کرے؟ حج تمتع کرے. یہ بہترین حج ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہترین حج قرار دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے لاکھ صحابہ کرام تھے, آپ نے سب سے کہا کہ جس کے پاس ہدیے کا جانور نہیں ہے وہ سارے کے سارے لوگ حج تمتع کریں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر اور آپ کی اس پسندیدہ چیز پر ہمیں اور آپ کو توجہ کرتے ہوئے جو ہے حج تمتع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے آپ لبیک اللہم بحجۃ و عمرہ یا اللہم لبیک عمرۃ و حجن, اس طریقے سے جو بھی چاہے آپ پکار سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اگر کسی اور کی جانب سے حج ادا کر رہے ہوں تو آپ کہ اللہم لبیک حجن عن والدی عن فلان, جس طریقے سے اللہم لبیک حجن کے بعد آپ چاہے تو ان کا نام ذکر کر دیں یا ان کی صفت ذکر کر دیں. اللہم لبیک, جیسے آپ اپنے والد کی طرف سے کر رہے ہیں تو کہیں اللہم لبیک حجن, اللہم لبیک حجن عن والدی, والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں عن والدتی, کسی دوست کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کر رہے ہیں تو عن فلان دے دیجیے. جیسے صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا لبیک عن شبرما, لبیک عن شبرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟
تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی یا میرے قریبی ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے آپ کر سکتے ہیں. تلبیہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہم لبیک حجا و عمرۃ کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو یہ شرط بھی لگا لے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اگر کوئی عارض آ جائے, کوئی بیماری, کوئی اور خوف, کوئی اور معاملہ ہو جائے, تو ایسے میں آپ شرطیہ نیت کر لیں. یعنی اس طریقے سے اللہم محلی حیث حبستنی, یعنی پورا ترتیب سے میں ذکر کر رہا ہوں. اللہم لبیک حجا و عمرۃ, اللہم لبیک بعمرۃ و حجۃ. اس طریقے سے جو بھی الفاظ ہیں آپ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں اللہم محلی حیث حبستنی, اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گا جہاں آپ مجھے روک لیں گے. اگر کوئی آدمی عربی میں اسے نہ کہہ سکے, اللہم محلی حیث حبستنی نہ کہہ سکے, تو وہ اپنی زبان میں کہہ لے کہ اللہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے, کوئی خوف, کوئی عارض آ جاتا ہے, تو میں وہاں کیا ہے حلال ہو جاؤں گا. اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے اور لا قدر اللہ آگے جا کر کے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے اسے رک جانا پڑتا ہے حج یا عمرے سے, تو ایسی صورتحال میں وہ حلال ہو جائے گا, اس پر کوئی دم اور فدیہ وغیرہ کیا ہے نہیں ہوگا اور نہ کوئی گناہ ہوگا. تو اس طریقے سے آپ کیا ہے نیت کر کے شرطیہ نیت اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. الگ سے احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو اس نماز کو پڑھنے کے بعد کیا ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں. البتہ اگر کوئی آدمی مدینے سے جا رہا ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے, تو وادی عقیق میں جو بالکل ذوالحلیفہ ہی سے ملا ہوا ہے, وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے میں داخل ہوئے تھے. تو اس وجہ سے نہیں کہ احرام کی یہ نماز ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ بڑی مبارک جگہ ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا صلی فی ھذا الوادی المبارک, آپ اس مبارک وادی میں جگہ میں کیا ہے نماز پڑھیں اور کہیں کہ عمرہ اور حج کی نیت کر لے. تو اگر کوئی آدمی مدینے سے جا رہا تو وہاں وہ نماز پڑھ لے. اب آپ نے میقات پہنچ کر غسل وغیرہ کا معاملہ ہو گیا ہے, احرام آپ نے پہن لیا ہے, اگر کوئی نماز کا وقت ہے نماز آپ نے پڑھ لی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں, تو آپ اپنی سواری پہ سوار ہو جائیے, یہ زیادہ بہتر ہے. سواری پہ سوار ہو کر کے پھر آپ وہاں پر اللہم لبیک حجا و عمرۃ اور یا اللہم لبیک حجا یہ کہہ لیجیے, اللہم محلی حیث حبستنی یہ کہہ لیجیے, اور اس کے بعد کیا ہے آپ جو ہے کثرت سے اب تلبیہ پکارنا شروع کر دیجیے. تلبیہ پکارنا کیا ہے شروع کر دیجیے. اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ھذی حجہ لا ریاء ولا سمعہ, اے اللہ یہ حج ہے جو میں تیری خاطر ادا کر رہا ہوں, جس میں کوئی ریا دکھاوا وغیرہ نہیں ہے. یہ بھی صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے, یعنی یہ ترتیب کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا اللہم لبیک حجا و عمرہ اللہم ھذی حجہ لا ریاء ولا سمعہ, یا اسی طریقے سے اللہم لبیک حجا و عمرۃ اور اللہم ھذی حجہ لا ریاء ولا سمعہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ لے اللہم محلی حیث حبستنی شرطیہ جو نیت ہے, اور اس کے بعد تلبیہ پکارنا وہ شروع کر دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ وہ ہے جو صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, اور آپ یہ پڑھتے تھے. اور کبھی کبھار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لبیک الہ الحق کا اضافہ بھی کرتے تھے. کچھ اور اضافے ہیں جو بعض صحابہ سے ثابت ہیں, اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جیسے لبیک ذی المعارج, لبیک ذی الفواضل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل. تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک الہ الحق لبیک ذی المعارج لبیک ذی الفواضل لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل. اگر کوئی چاہے تو یہ اضافہ کر سکتا ہے, ورنہ اصل کیا ہے آپ پڑھیے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہ اتنا کیا ہے کافی ہے. اور بلند آواز سے پڑھیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی عورتیں اگر اجنبی مردوں کے درمیان ہوں گی تو بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی. باقی یہ ہے کہ جیسے مرد بلند آواز سے تلبیہ پکاریں گے ایسے ہی عورتیں بھی بلند آواز سے تلبیہ پکاریں گی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تلبیہ پکارا کرتی تھی. یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے کہ تلبیہ یہ حج کا ایک سمبل ہے، ایک شعار ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. اس کے بغیر حج کا زیادہ جو ثواب آپ کو نہیں مل سکے گا. اس لیے اس کا خوب اہتمام کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر بلند آواز سے اور کثرت سے تلبیہ پکارا کرتے تھے کہ مکہ پہنچنے سے پہلے کیا روحا ہی میں ان کی آواز بیٹھ جایا کرتی تھی. تو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا ہے تلبیہ کا ذکر ہونا چاہیے، تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ حج کا شعار ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرنی جبریل برفع الصوت فی الاحلال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بلند آواز سے تلبیہ پکاروں. فإنه من شعائر الحج فإنه من شعائر الحج کیونکہ یہ حج کا ایک سمبل ہے. حج کا ایک کیا ہے سمبل ہے. اس لیے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں پھر وہ خاموش ہو جاتے. نہیں، تلبیہ پکارنا یہ بہترین حج ہے. اور جب آپ تلبیہ پکارتے تو آپ کے دائیں بائیں شجر حجر سب آپ کے ساتھ کیا ہے تلبیہ پکارتی، یہاں تک کہ زمین ختم ہو جائے. آپ کے رائٹ طرف جتنی چیزیں ہیں اخیر تک، لیفٹ طرف جتنی چیزیں ہیں اخیر تک سب تلبیہ کیا ہے پکارتے رہتے ہیں. اس لیے کثرت سے تلبیہ پکارا جائے اور اس کے ساتھ تلبیہ کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ اسے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ خاص طور سے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پکارنا اور جمرہ عقبہ تلبیہ پکارنا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھنا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو آپ نے کیا ہے کنکری مار دی. آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ آپ حج قران کر رہے تھے. حج تمتع کرنے والے کیا ہے چھوڑ دیں گے. حج تمتع کرنے والے کیا ہے چھوڑ دیں گے، دوبارہ 8 ذی الحجہ کو شروع کریں گے. لیکن جو حج قران کرنے والے ہیں وہ تو 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ کو کنکری مار لیں گے اس کے بعد ان کا تلبیہ کیا ہے بند ہوگا. تو اس طریقے سے آپ نکلے اور جب آپ مکہ پہنچ گئے تو بہتر ہے کہ آپ غسل کر لیں. یہ بھی سنت کا طریقہ ہے، غسل کر لیں. اور اسی طریقے سے دن کے وقت میں اگر آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو بہتر ہے، اور محلہ کی طرف سے جاتے تو بھی بہتر ہے. یہ سب بتایا جانا سنت ہے. اگر میسر ہو جائے تو آپ ایسا کریں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کر لیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے آپ حرم کے لیے روانہ ہو جائیں. اور جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیں اور آپ حج تمتع کر رہے ہیں. اکثر لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں، اس لیے اسی کے اعتبار سے زیادہ جو ہے تفصیل سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ حج تمتع کرنے والے ہیں. اب آپ جو عام مسجدوں میں داخل ہونے کا طریقہ ہے دعا پڑھ کر کے ویسے آپ داخل ہو جائیے. جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھ لیجئے تو اب آپ کیا کیجئے تلبیہ آپ اپنا کیا ہے بند کر لیجئے. تلبیہ پکارنا آپ بند کر لیجئے. اور اس کے بعد کیا ہے آپ اگر چاہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، یوں اٹھائیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے. جب خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے تو دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا ہے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے. تو اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے ہاتھوں کو اٹھائے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت دعا پڑھ لے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، تو بہترین بات ہے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت موجود ہے. شیخ البانی نے اس کو ارواء کے اندر صحیح قرار دیا ہے. تو گویا کہ
جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں پہنچے، خانہ کعبہ نظر آ گیا، آپ تلبیہ بند کر دیجیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. یہ اٹھانے کا ثبوت عبداللہ ابن عباس سے. اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ جو ثابت ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کا یہ جو طواف ہوگا یہ طواف عمرہ ہوگا. اور اگر آپ حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں تو آپ کا یہ طواف کیا ہوگا؟ طواف قدوم ہوگا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اب طواف کرنے کے لیے ابتدا کریں گے. اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں گے. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو اب آپ جو ہے فوری طور پر آپ طواف کرنا شروع کر دیں گے. طواف کیسے کریں گے؟ آپ جائیں گے حجر اسود کے قریب، حجر اسود کے پاس اگر ممکن ہو گیا آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے. اور یہ بسم اللہ پڑھنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. پھر آپ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چھوئیں گے، منہ سے اس کا بوسہ دیں گے، کس کریں گے، اور اسی دھوڑی وغیرہ کو اس پہ رکھ دیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب نے کیا ہے، عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سنت ہے. اگر میسر ہو جائے تو کہ آپ پہنچے حجر اسود کے پاس، بسم اللہ. نمبر 2 ہاتھوں کو چھو دیں اس طریقے سے. نمبر 3 بوسہ دیں، کس کریں اس کو. نمبر 4 دھوڑی وغیرہ رکھ دیں اس طریقے سے اس پہ اگر یہ ممکن ہو. اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ آپ اس کو چوم نہیں سکتے ہیں، چوم نہیں سکتے اس کو، وہاں تک آپ کا منہ نہیں پہنچے گا، تو آپ بسم اللہ کہیے اور ہاتھوں سے اس کو چھو لیجیے. ہاتھوں کو سے چھونے کے بعد پھر ہاتھوں کو چوم لیجیے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، نہ منہ سے چومنا ممکن ہے نہ ہاتھ سے چھونا ممکن ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ہاتھ سے اشارہ کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کیا ہے شروع کر دیں گے. یہ آپ کے کا طریقہ ہوگا جو ہے طواف کرنے کا. اور ایسا ہی آپ تمام چکروں میں کریں گے. یعنی ہر چکر میں یہ سنت ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس جائیں تو بسم اللہ ایک ہی مرتبہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو چھوئیں، منہ سے بوسہ دیں، روٹی وغیرہ رکھ دیں اور اللہ اکبر کہہ کے آگے گزر جائیں اگر یہ ممکن ہو تو. اگر یہ ممکن نہیں تو پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہی راستہ اختیار کریں گے جو ترتیب ذکر کی. بھیڑ بھاڑ میں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا اور کہا کہ آپ قوی اور مضبوط انسان ہیں تو آپ کمزور لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں. اگر آپ کا ارادہ ہو حجر اسود کو استلام کرنے کا، چھونے کا، تو آپ اگر حجر اسود خالی ہے تو اس کو چون لیجیے، اگر نہیں خالی ہے تو اس کا استقبال کر لیجیے، اس کی طرف کر کے اللہ اکبر کہہ کے آپ آگے بڑھ جائیے. اور حجر اسود کو چھونے کی بڑی فضیلت ہے جو پچھلے دنوں میں کیا ہے آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے. تو اس طریقے سے حجر اسود سے یہ پڑھ کر کے آپ شروع کر دیں گے اور خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ میں ہوگا، آپ کے لیفٹ میں ہوگا. اس طریقے سے آپ 7 چکر لگائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں یہی طریقہ ہوگا. ہر چکر میں کیا ہے یہی طریقہ ہوگا چومنے اور چھونے کا. بسم اللہ سے پہلی مرتبہ کریں گے. اور جو مرد حضرات ہیں چاہے وہ طواف قدوم کر رہے ہو، کوئی بھی حج کر رہے ہو، چاہے قران کر رہے ہو، چاہے افراد کر رہے ہو، چاہے تمتع کر رہے ہیں، تینوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں گے اور یہ 7 چکر میں دایاں کندھا کھلا رکھیں گے اور شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے. یعنی چھوٹے قدموں کے ساتھ تھوڑا تیز چلیں گے اگر یہ ممکن ہو سکا تو. اگر یہ ممکن ہو گیا تو ایسا وہ کریں گے. اس کے بعد جو ہے کوئی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے پڑھنے کے متعلق. یعنی آپ طواف کر رہے ہیں
تو کیا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوئی خاص دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کوئی خاص دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی ہے. آپ حجر اسود سے نکلے، حجر اسود سے نکلنے کے بعد پھر آپ کو ہجر جو حتیم ہے اس طرف 2 پلر نظر آیا، 2 رکن نظر آیا، اس کو نہ آپ کو چومنا نہ چھونا ہے. وہاں سے آپ گزر کے آئے، پھر حجر اسود سے پہلے ایک پلر آپ کو ملے گا جو تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ وہاں پر غلاف نہیں لگا ہوا ہے، وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی کہلاتا. جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اس کو چھو لیں، ہاتھوں سے چھو لیں. چھولیں گے نہیں، سر بھی نہیں رکھیں گے، کچھ نہیں کریں گے، صرف چھونا اس کو سنت ہے. اگر میسر ہو جائے تو، اگر میسر ہو جائے اسے آپ چھو لیں دائیں ہاتھ سے، نہیں میسر ہو تو کچھ بھی نہ کریں، نہ اشارہ کریں گے نہ کچھ پڑھیں گے، کچھ نہیں کریں گے، گزر جائیں گے. لیکن رکن یمانی سے نہیں کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسے پڑھیں گے یہاں تک کہ آپ حجر اسود تک پہنچائیں. تو اس طریقے سے کیا ہے آپ اپنا 7 چکر مکمل کریں. خاص طور سے میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں سے درخواست کروں گا کہ آپ مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. حجر اسود تک پہنچنے کے لیے مردوں کی اس میں گھس جانا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو قانون باہر ہے وہی قانون یہاں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اجنبی مرد کا احرام کی حالت میں اجنبی عورت سے جو بدن ٹچ ہو جاتا ہے وہ جائز اور درست ہے. اس سے مکمل طور سے بچنے کی کیا ہے کوشش کرنی چاہیے. مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ہر ایک کو کیا ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اس طریقے سے آپ اپنا 7 چکر مکمل کریں. اور 7 چکر کے درمیان کبھی آپ کو موقع مل جائے، بس سنت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو موقع مل جائے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، ایزی اور آسان نہیں، لیکن کبھی بھی زندگی میں موقع مل جائے تو آپ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. تو آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو آپ وہاں پر اپنا سینہ رکھ دیں، اپنا سینہ رکھ دیں، چہرہ رکھ دیں، اپنا بازو رکھ دیں، اپنا ہتھیلی، یہ ساری چیزیں کیا ہے اس پر رکھ دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ عمل ہے. تو آپ اسے کر لیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کا ثبوت ہے، اور عروہ بن الزبیر سے بھی اس کا ثبوت ہے. تو اگر آپ چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں، اور اس موقع پر آپ دعا بھی کر لیں اگر یہ ممکن ہو. اور یہ ضروری کہ طواف کے درمیان کبھی بھی آپ کیا ہے ایسا موقع آپ کو ملے تو رکن یمانی، حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو ملتزم ہے وہاں پر آپ ایسا کر کے اپنا سینہ، اپنی پیشانی، اپنا چہرہ، ہاتھ دونوں بازو رکھ کر کے دعا کر سکتے ہیں. تو کرنے کا اہتمام کبھی کبھار کر لینا چاہیے اگر اللہ نے موقع عطا دیا ہو. تو آپ کے درمیان آپ دعا کریں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں کریں، سب کے لیے دعا کریں. لا یعنی گفتگو سے، فضول باتوں سے، ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں. ٹھیک ہے کسی کا ایمرجنسی اگر کال آ جائے تو آپ ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے آپ مکمل طور سے اپنے آپ کو کیا ہے بچانے کی کوشش کریں. اور ہر لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، فریاد کریں، اور ویڈیوگرافی سے، تصویر سازی سے، لائیو کرنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بڑی مبارک سرزمین پر، بڑی مبارک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کتنے انبیاء کے قدم مبارک لگے ہوئے ہوں گے. اس جگہ کو یاد کریں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کو یاد کریں. وہاں ہونے والے واقعات ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس آپ کے پاس ہو. بھولے نہیں کہ اس کے اوپر جو ہے 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں جن کی باری پھر قیامت تک دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے. تو آپ اس موقع کو ضائع مت ہونے دیں، برباد مت ہونے دیں. کتنے بڑے بڑے ائمہ اور علماء ان خواہشوں کے ساتھ اس دنیا سے فوت ہو گئے کہ کسی دن انہیں اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب ہوگی، موقع ملے گا، لیکن ان آرزوؤں کے ساتھ انہوں نے حق پر کتابیں لکھی،
اور کتاب الحج لکھا، سب کچھ لکھا، لیکن انہیں توفیق نہ مل سکی. اللہ نے آپ کو موقع دیا. امام ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ، اندلس کے رہنے والے کتنے بڑے امام تھے سبحان اللہ، لیکن ان کو حج کرنے کی سعادت اور توفیق نہیں مل سکی، یا آنے کی توفیق نہیں مل سکی. تو اللہ نے مختلف لوگوں میں آپ کو چنا اور منتخب کیا ہے. اس کا احساس رہے اور اس وقت کو ضائع اور برباد قطعا نہ کرے. اسی طریقے سے جب آپ کا 7 چکر مکمل ہو جائے تو آپ اپنے کندھے کو ڈھانک لیں اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائیں اور پڑھے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اگر یہ ممکن ہو. سو ان دنوں میں آپ بھول جائیں کہ ایسا ممکن ہوگا، اس لیے کہیں بھی سکون کی جگہ دیکھ کر کے، پورے حرم میں کہیں بھی سکون کی جگہ دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیے. اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے مت دیجیے. ایسا نہیں کہ حرم میں کوئی آدمی گزرنا چاہے تو اس کو گزرنے دیا جائے گا، وہ قاعدہ قانون ہر جگہ ہے، اس لیے کوئی سترہ وغیرہ لگا لیجیے، کسی کو بیٹھا کر کے نماز پڑھیے تاکہ آپ کی نماز ضائع اور برباد نہ ہونے پائے. جب آپ ایسا کر لے جائیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو آپ زمزم کی طرف روانہ ہو. وہاں زمزم کا پانی آپ کو جگہ جگہ رکھا ہوا نظر آئے گا. آپ زمزم کے پانی کے پاس جائیں، زمزم کا پانی پیٹ بھر کر کے پیئے اور کچھ پانی اپنے سر وغیرہ پہ اور چہرے پہ ڈال لیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسی سیکوینس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یعنی آپ نے طواف کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ زمزم کا پانی آپ نوش کیے اور اپنے سر مبارک پر آپ نے کیا ہے ڈال لیا. تو ہمیں بھی کیا ہے ایسا کرنا چاہیے، بڑا ہی مبارک پانی ہے. پھر جب آپ پانی وغیرہ پی لیں تو سنت کا طریقہ ہے کہ آپ دوبارہ لوٹ کر کے حجر اسود کے پاس آئیں اور اس کو اللہ اکبر کہیں، اس کو جو ہے چھوئیں، منہ سے چومیں اس کو، یہ اور پیشانی وہاں رکھ دیں. لیکن ظاہر ہے اس کا موقع آپ کو نہیں ہے تو آپ آ کر کے بس ہاتھ دکھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کیا ہے آپ پھر روانہ ہو جائیں کہاں، صفا کی طرف سعی کرنے کے لیے. یہ بات یاد رہے کہ یہ سنت اگر کوئی آدمی نہیں لوٹ کے آ پاتا ہے تو چلا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنت کے مطابق ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر آپ جو ہے صفا کی طرف چڑھ رہے ہیں. جب آپ صفا کی طرف چڑھیں اور صفا آپ سے بالکل قریب ہو جائے تو آپ پڑھیں ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اور اسی طریقے سے پڑھیں نبدأ بما بدأ الله به، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ابدأ بما بدأ الله به بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے جائز ہے، چاہے نون کے ساتھ پڑھیں یا الف کے ساتھ پڑھیں. نبدأ بما بدأ الله به یا ابدأ بما بدأ الله به. پھر اس کے بعد آپ صفا پہاڑ پر چڑھ جائیں یہاں تک کہ خانہ کعبہ آپ کو نظر آنے لگ جائے. اب اس زمانے میں آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کیا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، الا کہ بعض جگہوں سے اگر نظر آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نظر نہیں آیا تو آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے آپ جو ہے تکبیر کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیے تکبیر یہ، اور پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 1 مرتبہ دعا پڑھیے. پھر اس کے بعد جو کچھ آپ کو مانگنا ہے مانگیے اللہ رب العالمین سے. پھر آپ کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ جو دعا کرنا چاہیں آپ کریں. پھر تیسری مرتبہ اس کو پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں. اگر کوئی آدمی درمیان میں دعا نہیں کرنا چاہتا ہے تو 3 مرتبہ اسے پڑھ کر کے کیا ہے وہ آگے بڑھ جائے. پھر آپ جب صفا سے نکلے آپ مروہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو راستے میں جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے وہ آپ دوڑ کر کے کراس کریں. دوڑ کر کے مرد حضرات کیا ہے دوڑ کر کے پار کریں. عورتوں کے متعلق کافی اختلاف ہے. ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی نہ ہو اور رات کا اندھیرا ہو، کوئی نہ ہو، عورتوں کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو وہ بھی دوڑ سکتی ہیں، لیکن شاید ایسا موقع نہ مل سکے، اس لیے پھر ایسے میں ان کے لیے دوڑنا نہیں ہوگا. پھر آپ اس طریقے سے پہنچ گئے کہاں مروہ پر. مروہ پہ آپ پہنچے تو پھر آپ کعبے کا استقبال کیجئے، خانہ کعبہ کا.
اور تکبیر پکاریے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ. اس کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. 3 مرتبہ ویسے جیسے آپ نے وہاں پڑھا تھا نا ویسے اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھیے. درمیان میں پہلے اور دوسرے مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کر لیجئے اور اس طریقے سے یہ ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا. پھر ایسے مروہ سے صفا جائیں گے 2 چکر ہو جائے گا, صفا سے پھر مروہ آئیں گے 3 چکر ہو جائے گا. ہر چکر میں دعا جیسے بتائی گئی ویسے آپ کو پڑھنا ہے. صرف کیا نہیں پڑھنا ہے, ان الصفا والمروہ نہیں پڑھنا ہے اور ابدأ بما بدا اللہ بھی نہیں پڑھنا, باقی سب کیا ہے پڑھنا ہے. اور اس طریقے سے آپ کا 7 چکر مروہ پہ جا کر کے ختم ہو جائے گا. اب یہ جب 7 چکر آپ کا مکمل ہو گیا اور آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اب آپ پر کیا رہ گیا ہے, صرف اور صرف بالوں کو کاٹنا. اگر آپ بالکل قریب ہیں یعنی 6-7 ذی الحجہ کو عمرہ کر رہے ہیں یا 2-4 ذی الحجہ کو عمرہ کر رہے ہیں تو آپ بالوں کو مڈائیے نہیں بلکہ بالوں کو چھوٹا کرا لیجیے. اور اگر بہت پہلے آپ نے کر رہا ہے تو آپ بالوں کو مڈا لیجیے. اور عورتیں بھی کیا کریں گی, اخیر سے اپنے بالوں کو ایک کوڑ کے برابر کاٹ لیں گی. یہ حج تمتع کرنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں اور انہوں نے طواف قدوم کر لیا ہے, جو طواف ہے طواف کر لیا, پھر سعی بھی کر لی, تو اب 10 ذی الحجہ کو ان کو صرف اور صرف طواف کرنا ہوگا, سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو حج قران کرنے والے ہیں یا حج افراد کرنے والے ہیں, کہ جو لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں ان کا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ اور وہ حلال ہو گئے, پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ کیا ہے ان کو حج کا احرام باندھنا ہے. تو اگر مکہ میں کہیں ان کی رہائش ہے تو بہتر ہے, نہیں تو وہ مینا روانہ ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی ہو, خیر مینا میں ہو یا اسی طریقے سے مکہ میں کہیں بھی ہو, وہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو ظہر سے پہلے کیا ہے وہ بہتر ہے کہ چاش کے وقت کیا ہے وہ پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیں. دوبارہ جب حج کا احرام باندھ لیں تو سیم وہی پروسیس ہوگا جو میقات پر انہوں نے کیا تھا, یعنی غسل کرنا, خوشبو لگانا, احرام کا لباس پہن لینا اور اس کے بعد کیا ہے حج کی نیت کر کے حج کے اندر داخل ہو جانا, یعنی اللہم لبیک حجن. اور اسی طریقے سے اگر وہ شرط لگانا چاہتے ہیں تو شرط بھی لگا لیں اور پھر وہاں سے پھر وہ دوبارہ کیا ہے تلبیہ کثرت سے پکارنا شروع کر دیں گے. کثرت سے تلبیہ کیا ہے پکارنا شروع کر دیں گے. ایک اہم چیز جو سعی کے بارے میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ سعی جو ہے آپ سواری پہ سوار ہو کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ پیدل کریں. اور سعی کے درمیان ایک دعا جو بعض سلف سے آئی ہوئی ہے, جن میں عروہ بن زبیر ہے, عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عمر ہے, اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا, اور وہ ہے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا سعی کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, عروہ بن زبیر اور دیگر لوگوں سے اس کا ثبوت ہے. یہ ایک چیز چھوٹ رہی تھی. تو اس طریقے سے اب آپ کیا ہے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ رہے ہیں اور احرام کی جو سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے آپ ادا کریں گے, ساری کی ساری چیزیں آپ ادا کریں گے. اب اس کے بعد جو ہے جو پابندی پہلے آپ پر لگائی گئی تھی وہ پابندی دوبارہ آپ پر شروع ہو گئی. وہ پابندی جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا, ابھی تک آپ حج تمتع کر رہے تھے, عمرہ کر کے حلال ہو گئے تھے, ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی تھی, لیکن جب دوبارہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تو پابندی دوبارہ شروع ہو گئی. دعا آپ کو بھیج دوں, دعا بھیج تو سکتے ہیں, دعا بھیج سکتے ہیں یا تو گروپ میں ڈال دیتے ہیں نا. جی جی باقی سارے دعائیں گروپ میں ڈالتے اور جی شیخ کیا بولے تو ایک بار ڈال دیں گے نا, ایک بار ریفر بھی کر لیتے, ہم لکھ لیتے, کبھی کچھ مس ہو گیا تو آپ ایک بار ریفر کرنے کے لیے ایزی رہے گا. اب سے بالخیر, اب سے بالخیر انشاءاللہ میں گروپ پہ ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, گروپ پہ ڈال دیتا ہوں اور اس پہ نوٹس لگا دوں گا کہ یہ اس جگہ پڑھنے کی دعا ہے باذن اللہ. باذن اللہ سوائے انشاءاللہ بس تھوڑی وقت میں ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد. تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا
اور وہ سارا پروسیس جو آپ نے اس سے پہلے میقات پہ کیا تو وہ سارا پروسیس آپ نے کیا. اب 8 ذی الحجہ کو آپ مینا میں ہیں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ہر نماز کو اس کے وقت پہ آپ کو پڑھنا ہے. لیکن کس طریقے سے؟ قصر کے ساتھ پڑھنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ نے مینا کے اندر ساری کی ساری نمازیں قصر کے ساتھ کیا ہے؟ پڑھی ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی قصر کے ساتھ 5 نمازیں اس کے وقت پہ ادا کرنی ہے. اب اس کے بعد جب 9 ذی الحجہ صبح کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج نکل گیا تو آپ 9 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ روانہ ہوئے. کہاں کے لیے؟ آپ پہنچے نمیرہ، وہاں پر آپ اترے جہاں مسجد نمیرہ بنی ہوئی، وہاں پر آپ اترے. وہاں یہ عرفہ سے بالکل قریب کی جگہ ہے، نمیرہ عرفہ میں نہیں ہے. وہاں آپ اترے اور زوال سے پہلے یعنی زوال سے پہلے تک آپ وہاں تھے. جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے قریب عرنا میں آئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے. اور یہ بالکل عرفہ سے تھوڑا پہلے کی جگہ ہے، یعنی نمیرہ اور دور ہے. نمیرہ آپ رہے کب تک؟ زوال سے پہلے تک. اس کے بعد آپ نکلے مقام عرنا میں آئے. عرنا بالکل قریب ہے عرفہ کے، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جمان و قصرن، 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی. ایک اذان ہوئی، 2 اقامت ہوئی، اور ظہر ہی کے وقت میں آپ نے پہلے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی، پھر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھائی. اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اللہ کے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھا جائے. سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنت اور وتر کے. سوائے فجر کی سنت اور وتر کے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو آپ ظہر کی سنت نہ پڑھیں، آپ عشاء کی سنت نہ پڑھیں، آپ مغرب کی سنت نہ پڑھیں. یہ طریقہ سنت پڑھنے کا درست اور صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے عام نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، لیکن اس موقع پہ نہیں، عام سفر کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر مینا میں مزدلفہ میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن کوئی آدمی خانہ کعبہ میں ہے، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. یا مینا میں وہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر کوئی آدمی چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن مینا اور مزدلفہ، عرفہ اور مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا. اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا ہے تو چند لوگ بھی جماعت بنا کر کے آزان دیں اور پھر اقامت کہیں، 2 رکعت ظہر کی پڑھیں، پھر اس کے بعد اقامت کہیں، 2 رکعت عصر کی پڑھیں. ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی جا کر کے وہ نماز پڑھیں. اب یہ جو 2 چیزیں میں نے 2 مقام آپ کو ذکر کیے ہیں، ایک نمیرہ اور دوسرا عرنا، یہ ترتیب سے ایسے اللہ کے نبی عرفہ پہنچے تھے. پہلے نمیرہ اترے، پھر اس کے بعد عرنا گئے. نمیرہ میں آپ ظہر سے پہلے تک رہے، مقام عرنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ عرفہ میں داخل ہوئے، اور عرفہ میں کہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو جبل رحمہ ہے اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. لیکن آپ نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، لیکن پورا عرفہ کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ. یہ ترتیب اور سنت اگر میسر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں میسر ہو نہ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کمپنیوں کے تابع ہیں، اور کمپنیوں کو ڈائریکشن گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے، وزارت الحج کی جانب سے دی گئی ہے. اس لیے جو تعداد لوگوں کی ہوتی ہے اس تعداد کے حساب سے ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل گویا کی آسان نہیں ہے. آپ کے علم میں یہ بات اس لیے لائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو میسر ہو جائے، آپ کی استطاعت میں ہو تو آپ ایسا ہی کریے. وگرنہ عام طور سے کیا ہے، بھیڑ بھاڑ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک مطلب آپ نمیرہ جائیں، پھر وہاں سے عرانہ جائیں، پھر وہاں سے عرفات میں جائیں، یہ آسان اور ایزی نہیں ہوگا. لیکن اگر میسر ہو جائے تو آدمی ایسا کیا ہے کر لے. پھر آپ جو ہے عرفہ میں کہیں بھی جائیں، جب رحمہ پہ پہنچ گئے تو اچھی بات ہے، نہیں پہنچ سکے ہیں تو پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہاں آپ کہیں بھی ٹھہر کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، تلبیہ پکاریں، خوب کثرت سے دعا کریں. اسی میں ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تلبیہ پکار رہے ہیں.
اور اسی طریقے سے رو رہے ہیں, گر گڑا رہے ہیں, اور یہ دعا پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. بڑی اہم دعا, بہت اہم جگہ ہے, خوب دعا کریں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له للحاج, اللہ حاجی لوگوں کو معاف فرما, اور حاجی لوگ جس کے لیے دعا کریں اس کو بھی معاف فرما. تو جو بھی آپ میں سے جا رہا ہو وہ ہم تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے, دیگر ایمان والے بھائیوں کو یاد رکھے. مسلمان کئی ملکوں کے اندر پریشان حال ہیں, ان تمام بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, کیونکہ وہ اللہ علیم و خبیر کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں, بڑی تواضع اور انکساری کی حالت میں ہے, بڑی عاجزی کی حالت میں ہے. اللہ کی آواز پر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے, تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. کثرت سے اس میں دعا کرے. اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر کی نماز اس لیے پڑھ لی تاکہ باقی اوقات لوگ اپنی دعاؤں میں کیا ہے لگا سکیں. تو خوب کثرت سے آپ دعا کریں, ہاتھوں کو اٹھائے رہیں, تھک جائے بیٹھ جائیں, بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھیں, لبیک اللہم لبیک پڑھیں. یہ اس طریقے سے اللہ اکبر اور جو دوسری دعا ہے یہ سب کیا ہے خوب اچھی طریقے سے آپ پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کا ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے, اس سے بہتر آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو مکمل یوٹیلائز کرنے کی, اس بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. ہو نہ ہو زندگی میں دوبارہ یہ گولڈن موقع آپ کو مل سکے یا نہ مل سکے, یہ سنہری موقع مل سکے نہ مل سکے. اس لیے آپ یہ سمجھ کے کھڑے رہیے کہ آپ کی زندگی میں اس سے بہتر کوئی لمحہ نہیں آ سکتا ہے. اس لیے اس خوب سے خوب بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. جو روزے دار جو حج کر رہے ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے, جو حج کر رہے ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے. اور احساس کیجیے کہ اللہ کی قربت کا, کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, سب سے زیادہ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, اپنے مال و دولت کو لگا کر کے, اپنے آپ کو تھکا کر کے صرف اسی مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے, جنت کا مستحق آپ کو بنا دے. اس لیے پوری توجہ, پورا علم, پورا مقصد آپ کا اس پہ لگا ہوا ہو. ایک ایک لمحہ کیا ہے آپ اس کو بہتر انداز میں استعمال کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے فخر کر رہا ہے. آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جن کو دیکھ کر کے, جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میرا یہ بندہ میری خاطر آیا ہوا, شوفن غبرا, بڑا گندا ہے, میلا کچیلا ہے, میرے پاس آیا ہے, میری آواز پہ لبیک کہتا ہوا آیا ہے. اللہ فرشتوں کے درمیان ایسے لوگوں کا جو ہے فخر محسوس کر رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ انہی لوگوں میں کیا ہے شامل ہو جائیے, اور اللہ سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس میں آپ شامل ہو جائیں. سب سے زیادہ بخشش اور نجات اور جہنم سے آزادی اسی دن ملتی ہے. کسی بھی صورت میں آپ اسے فراموش نہ کریں. جب آپ اسی طریقے سے آپ لگے رہیں, جب سورج غروب ہو جائے پھر آپ عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو. عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو انتہائی سکون کے ساتھ, وقار کے ساتھ. کسی بھائی کو تکلیف مت پہنچائیے, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کیجیے, کسی کے ساتھ گالی گلوچ مت دیجیے, ایثار کیجیے, قربانی دیجیے, دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیجیے. اپنے آپ میں جلدی پہنچ جاؤں, بہت زیادہ اس کی فکر مت کیجیے. ہر اس سارے مواقع ہے اجر کمانے کے, ثواب کمانے کے, اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے, ایثار کے, سب کچھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ آپ کرتے رہیے. کوئی ایسی چیز غصہ نہ کریے اور غیظ و غضب کا معاملہ نہ کریے, بالکل سکون اور وقار کے ساتھ کریے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ پہلے نکل جائے, اس کو ضرورت ہے آپ اس کو موقع دے دیجیے, اس کو سائڈ دے دیجیے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیجیے. بہت سارے لوگ حج کے دوران گم ہو جاتے ہیں, پریشان حال ہوتے ہیں, انہیں راستے کا علم نہیں ہوتا, مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ راستہ بتا سکتے ہیں, آپ اسے پہنچا سکتے ہیں, آپ اس کی کسی بھی طرح کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کبھی بھی بخیلی سے کام مت لیجیے اور اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. یہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا یہ بڑا اجر و ثواب والا کیا ہے عمل ہوگا. اس پر آپ ضرور توجہ کرنے کی کوشش کیجیے. خاص طور سے جو بیچلر ہیں ان کے پاس مواقع زیادہ ہوتے ہیں. جو فیملی والے ہوتے ہیں, بہرحال وہ فیملی کا معاملہ خود ان کے ساتھ بڑا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا اور یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس فیملی کے ساتھ ہوتے بھی مواقع ہیں. سب لوگ کوشش کریں کہ یہ حج کے لیے آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ کما کر کے جائیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر کے جائیں, اور
بچیے, مکمل طور سے بچیے کہ ایک بھی گناہ, چھوٹا سے چھوٹا کوئی گناہ, احرام سے لے کر کے آپ سے کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ, ہلکا سا کوئی گناہ ہو, زبان سے کوئی ایک گندی اور غلط بات بھی نکلے, ان تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے تاکہ آپ کا حج مبرور ہو جائے, آپ کا حج مقبول ہو جائے. یہ فکر مت کیجیے کمپنی والے نے یہ انتظام نہیں کیا ہے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اس طرح کی باتیں کہہ کر کے آپ اپنے حق کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اللہ کی کوئی حق کی بات ہو تو آپ اچھے انداز میں پیش کر لے جائیں تو ایک الگ بات ہے. اس طریقے سے کیا ہے, آپ جو ہے روانہ ہوئیے, سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ اب عرفہ سے مزدلفہ روانہ ہو جائیے, سکون اور وقار کے ساتھ, وضو کے ساتھ, لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیے, اور اگر جگہ آپ کو مل جاتی ہے جو ہے خالی جگہ تو آپ آگے بڑھ جائیے تیزی کے ساتھ. اگر راستے میں نصف رات سے زیادہ گزر گئی ہے تو آپ راستے میں نماز پڑھ لیجئے, مغرب اور عشاء دونوں نماز کیا ہے پڑھ لیجئے. دو چار لوگ ہیں آدان دیجئے, اقامت ہو مغرب کی نماز پڑھیے, پھر اقامت کہیے اور عشاء کی نماز پڑھ لیجئے, اور پھر کیا ہے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیے. لیکن اگر آپ نصف رات سے پہلے مزدلفہ پہنچ سکتے ہیں, پہنچ جائیں گے تو آپ راستے میں نماز نہ پڑھیے, مزدلفہ پہنچ کر کے وہیں اذان ہو, ایک اذان ہو, دو اقامت ہو, اور پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت, پھر عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے, اور اس کے درمیان کوئی بھی نماز, نہ وتر نہ کچھ بھی نہ پڑھا جائے, اور کھانا وغیرہ کھا کر کے آپ آرام کر لیجئے. جب آپ مزدلفہ پہنچ جائے, کہیں بھی جہاں بھی آپ کو جگہ ملے پورے مزدلفہ میں, تو آپ کیا ہے وہاں آپ رات گزار سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تہجد کی نماز اور وتر وغیرہ کی نماز نہیں پڑھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے, یہ یہاں پر سونا ہی عبادت ہے. اگر کوئی تسبیح و تحمید میں بیٹھ گیا, بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے تسبیح ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں, یہ خلاف سنت عمل ہے, اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے. اس لیے مزدلفہ کی رات سونا ہی عبادت ہے, مزدلفہ کی رات سونا ہی عبادت ہے. اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے اور خوب بھرپور نیند سوئیے, کیونکہ دوسرا دن آپ کا بڑا کام والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا, پھر آپ فجر کے لیے اٹھے اور اول وقت میں اذان اور اقامت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اچھا وہ لوگ جو مجبور ہیں, عورتیں ہیں, ضعیف ہیں, بچے ہیں, وہ آدھی رات کے بعد مینا جا سکتے ہیں. باقی لوگ کیا ہے مزدلفہ ہی میں رہیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر آپ کو ممکن ہو سکے تو مشعر حرام کے پاس آئیے. اس زمانے میں ایک پتھر تھا, پہاڑ تھا, اب وہاں مسجد بنا دی گئی ہے, تو اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہاں پر چڑھ جائیے اور قبلہ رخ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے, تکبیر بیان کیجیے, تحلیل بیان کیجیے اور دعا کیجیے, کثرت سے دعا کیجیے, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجیے قبلہ رخ ہو کر کے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو پورے مزدلفہ میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیے, قبلہ رخ ہو کر کے کثرت سے دعا کریے, تکبیر, تحلیل, تلبیہ وغیرہ سب کیا ہے آپ کو کرتے رہیے یہاں تک کی اجالا ہو جائے, یہاں تک کی روشنی ہو جائے. جب روشنی آپ ہو جائے پھر آپ وہاں سے نکلیے, کہاں مینا کے لیے نکلیے, سکون اور وقار کے ساتھ مینا کے لیے نکلیے. اور راستے میں کہیں آپ کو کنکری نظر آ جائے تو وہی چنے کے برابر 7 کنکری آپ لے لیجئے. مینا جب آپ پہنچیں گے تو بالکل اخیر میں جو خانے کعبہ سے قریب, مکہ سے قریب آپ کو جمرہ نظر آئے گا, اس جمرہ کا نام ہے جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ, دونوں کہا جاتا ہے. سب سے بڑا والا جمرہ, آپ وہاں پہنچیے اور 7 کنکری ماریے. کیا کریے آپ 7 کنکری ماریے, کوشش کیجئے کہ جمرہ جو ہے آپ کے فرنٹ پہ, آپ کے سامنے ہو, لیفٹ میں آپ کے خانے کعبہ ہو, رائٹ میں آپ کے کیا ہو مینا ہو, اور یوں کھڑے ہو کر کے آپ کنکری ماریے. کنکری اٹھائیے, بسم اللہ, اللہ اکبر, کنکری آپ نے ماری. پھر دوسری کنکری اٹھائیے, اللہ اکبر, پھر تیسری کنکری اٹھائیے, اللہ اکبر. اس طریقے سے 7 کنکری آپ ماریے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کے کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنی ہے. اب تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا, اب تلبیہ کا وقت کیا ہے ختم ہو گیا. آپ وہاں آپ کو کھڑے ہو کر کے کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنی. تو جمرہ عقبہ کو پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا ہے, آپ مار کر کے واپس کیا ہے مینا آ جائیے. مینا آپ آئیے, آپ حج تمتع یا قران کر رہے ہیں تو آپ پر قربانی ہے, قربانی آپ کر لیجئے. قربانی کر لینے کے بعد آپ اپنے بالوں کو مڈا لیجئے, بالوں کو مڈا کر کے غسل وغیرہ کر کے, بدن میں خوشبو وغیرہ لگا کر کے, کپڑے میں خوشبو وغیرہ لگا کر کے, نارمل لباس پہن کر کے اب آپ کیا ہے نکل جائیے
طواف کرنے کے لیے. طواف کرنے کے لیے آپ نکل جائیے. اور طواف اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کو طواف اور سعی دونوں کرنی ہے. اگر آپ حج قران یا حج افراد کر رہے ہیں اور طواف قدوم کے ساتھ آپ نے سعی کر لی ہے تو آج صرف اور صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف طواف کرنا ہوگا. آپ جب طواف کر کے واپس آ گئے تو اب آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ 11 اور 12 تاریخ میں کنکری مارنا اور مینا میں رات گزارنا. اور سنت یہ کہ 11 12 13 یہ تینوں دن کنکری ماری جائے تینوں جمرات کو اور مینا میں رات گزاری جائے. تو 11 ذی الحجہ کو آپ ظہر کے بعد کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے. 21 کنکریاں لے لیجئے, کہیں سے بھی لے لیجئے, اس کو نہلائیے دھلائیے نہیں, نارمل کنکری آپ اٹھائیے, 21 کنکری لے کر جائیے اور زیادہ لے لیجئے تاکہ اگر کوئی خطا کر جائے تو آپ کو کنکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ جائیے, سب سے پہلے چھوٹے والے جمرے کو کنکری ماریے جس کو جمرے صغرا کہتے ہیں, چھوٹا والا. وہی آپ فرنٹ پہ کر لیجیے اگر ممکن ہو تو, نہیں تو پھر کسی طرف سے, بس یہ سنت بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کنکری مار لیجیے, 7 کنکری ماریے, بسم اللہ, اس کے بعد اللہ اکبر 1, اللہ اکبر 2, اللہ اکبر 3, اللہ اکبر 4, اللہ اکبر 5, اللہ اکبر 6, اللہ اکبر 7 کنکری آپ نے مار لی. مارنے کے بعد آپ اپنے لیفٹ کی طرف آ جائیے. لیفٹ کی طرف آئیں گے, خانہ کعبہ آپ کے سامنے نظر آئے گا. اس طرف ہاتھوں کو اٹھائیے اور جس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دعا کرے. ظاہر لمبی دعا وہاں کرنے نہیں دیں گے آپ کو, بہت دیر تک بسا اوقات کیا ہے کھڑے نہیں ہونے دیتے. اگر آپ کو لگے کہ وہاں فوراً نہ کھڑے جائیے, سائڈ میں بالکل ہو جائیے آپ, تو آپ کو کھڑے ہونے دیں گے پولیس والے دیر تک. تو کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے خوب دعا کیجیے. یہ بہت مبارک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. آپ جب دعا سے فارغ ہو جائیے پھر 7 کنکری لیجیے, پھر ایسے سامنے آپ آ جائیے, اگر ممکن ہو سکا موقع مل سکا تو کنکری اٹھائیے, بسم اللہ پڑھیے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 7 کنکری مار لیجیے. پھر آپ اپنے لیفٹ کی طرف آئیے, خانہ کعبہ آپ کو لیفٹ میں نظر آئے گا, ہاتھوں کو اٹھائیے اور وہاں پر بھی خوب کثرت سے دعا کیجیے. کوئی اسپیسیفک دعا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پھر اب آپ آخری جمرہ بچہ ہے جس کو جمرہ کبرا یا جمرہ عقبہ کہتے ہیں, جس کو آپ نے 10 ذی الحجہ کو کنکری ماری تھی, اس کے پاس بھی آئیے, فرنٹ پہ آپ کے وہ سامنے ہو, یوں کنکری ماریے اور کنکری مار کر کے پھر آپ آگے بڑھ جائیے. یہاں پر آپ کو دعا نہیں کرنی ہے. اب اس کے بعد آپ آ جائیے کہاں؟ مینا میں اپنی رہائش گاہ میں آ جائیے اور وہیں پر رات قیام کیجیے, رات گزاریے. اگر ممکن ہو سکے تو آپ نماز مسجد خیف میں آ کر کے پڑھیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. تو اگر آپ میسر ہو سکے ان 3 دنوں میں, جب آپ کو میسر ہو سکے مسجد خیف میں آپ آ کر کے نماز پڑھ لیں. نہ میسر ہو سکے تو اپنے ہی خیمے میں ظہر عصر مغرب عشاء فجر یہ 5 نمازیں قصر کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں کیا ہے آپ ادا کیجیے. دوسرا دن ہے آپ کا, پھر آپ اٹھیے, ظہر سے پہلے آپ نکل جائیے. ظہر یا جب بھی آپ کو مناسب لگے, ظہر کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے وقت سے. سیم وہی پروسیس جو آپ نے 11 کو کیا 12 کو کیجیے اور ایسے ہی 13 کو کیجیے. اب اس طریقے سے آپ کا حج اللہ رب العالمین کی توفیق سے کیا ہے مکمل ہونے کو. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کنکری نہ مار سکے, تکلیف ہے پیروں کے اندر یا اور کچھ ہے, تو وہ 2 دنوں کی کنکری ایک ساتھ اکٹھا اور جمع کر سکتا ہے. یعنی 11 کو کنکری نہیں مارا ہے تو 12 کو کنکری وہ مار سکتا. پہلے یہ 11 کی مار لے, پھر اس کے بعد 12 کی مارے. کیسے مارے؟ ایک مرتبہ سگرا کو مارے 7 کنکری, پھر اس کے بعد 11 کی, پھر اس کے بعد 12 کی مارے, پھر دوسرے پہ جائے 11 کی, پھر 12 کی. اس طریقے سے. اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کا وکیل بنا ہوا ہے, کوئی آدمی نہیں مار سکتا, وکیل بنا ہوا ہے, تو وہ کیا کرے, پہلے اپنی طرف سے مار لے جمرہ صغرا کو, پھر ان کی طرف سے, پھر وسطیٰ کو مارے اپنی طرف سے, پھر ان کی طرف سے. اس طریقے سے کیا ہے وہ ان کی طرف سے کنکری مارے. اگر کوئی آدمی مینا میں رات نہ گزار سکے, کسی وجہ سے کوئی وجہ ہو گئی, تکلیف ہو گئی, ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہو گئی, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ جا سکتا ہے اور اس پر کوئی دم اور فدیہ وغیرہ کیا ہے وہ واجب اور ضروری نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو یہ رخصت اور اجازت دی تھی کہ وہ مینا میں رات نہ گزارے, جنہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس جانور اور چوپائے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں, تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تھی. اس طریقے سے
اگر آپ 12 کو نکل رہے ہیں تو یہ تاجیل ہوگی، اور 13 کو نکل رہے ہیں تو سنت ہے، جو بھی آپ کو موقع مل رہا ہو ویسا آپ کریں. 13 تک کا موقع مل رہا آپ کے لیے آپشن ہے تو 13 تک رہیں آپ. پھر جب آپ مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں کہ اب مکہ سے نکلنا ہے، تو آپ نکلنے سے پہلے طواف وداع کر لیں. طواف وداع کر لیں. یہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے. اور اس طریقے سے الحمدللہ مختصر انداز میں آپ کا حج کیا ہے، مکمل ہوا. اب اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک سوال تھا کہ یہ درج الحجہ کو جمرات میں جی جی جمرات میں ایک مشن آواز نہیں آ رہی ہے. جمرات میں جی تو جمرات میں بڑے اخبار کو ہمارے بعد کچھ دعا ہے شیخ یا نہیں ویسے ہی نکل جانا ہے؟ نہیں جمرے عقبہ کو، بڑے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ، اگر کسی وجہ سے اب دم دینا پڑا، کوئی واجب وغیرہ چھوٹ گیا تو وہ کیسے دیا جائے؟ اور کیونکہ وہ حدود حرم میں ہی دینا ہے تو اس کا کیا؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی جان پہچان ہے، قریبی لوگ ہیں، تو وہ لوگ انتظام کر دیں گے، جانور ذبح ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو جو بینک آتھرائز بینک ہے گورنمنٹ کی جانب سے، ان کو آپ پے کر دیجئے، وہ کر دیتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ حج کے دنوں میں ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی دم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب بھی دیں گے مکہ ہی میں دیں گے. مکہ میں. ٹھیک ہے. جی جی مکہ ہی میں دیں گے. وعلیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ؟ حج تمتع کرتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں کوئی بھی، تو عمرہ کیسے واپس جدہ آ سکتے ہیں نا؟ آ سکتے ہیں. بعض لوگوں نے ابن عثیمین وغیرہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے لیکن اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے، اپنے رہائش کی جگہ پہ نہیں جا سکتا ہے. لیکن واللہ عالم زیادہ درست یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کر لینے کے بعد وہ اگر کوئی ضرورت ہے تو مکہ چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہے. ضرورت ہے تو مکہ چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہے. نہیں، یہ ہوتا ہے کہ مینا سے ڈائریکٹ جدہ سے مینا کو ہی لے کے جاتے ہیں، تو جنرلی جدہ رہنے والے تمتع کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ 2-4 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے، جتنے دن پہلے ان کو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، پھر وہیں سے حج کا احرام باندھ کے مینا کے روانہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جدہ سے ہی روانہ ہو جاتے ہیں مینا. جی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ خیر. اختر بھائی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، فرمائیں. جی السلام علیکم شیخ صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو اپنا بال چال مطلب داڑھی شاڑھی سیٹ کر سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ. اس سے پہلے یہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہوگا. تو میں اس ٹائم لیٹ ہو گیا تھا آپ کا جب. جی سر، میں نے جب لائیو میں آیا تھا آپ میں تقریباً تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، اس لیے سر. کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، پریشان نہ ہوں. اوکے سر. کہ جو قاعدہ ہے کہ ناخن اور بال ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے نہیں کاٹا جائے گا اگر کسی آدمی کا ارادہ قربانی کا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بالکل درست اور صحیح ہے، لیکن اس کا تعلق حاجی لوگوں سے نہیں ہے. حاجی لوگ جو حج کر رہے ہیں اس میں جو قربانی دے رہے ہیں اصل میں وہ حج ہے، وہ قربانی نہیں ہے. جیسے جس کو اضحیہ کہتے ہیں، وہ ایک پارٹ آف حج ہے، وہ ایک پارٹ آف حج ہے.
تو حاجی لوگ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں چاند نکلنے کے بعد بھی. کب سے نہیں کاٹ سکتے؟ جب وہ احرام میں داخل ہو جائیں گے تب ناخن اور بال نہیں کاٹ سکیں گے. جیسے مثال کے طور پر ریاض سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں 7 تاریخ کو حج کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ 5 تاریخ سب کاٹ سکتے ہیں. میقات پہنچنے تک کاٹ سکتے ہیں. کب نہیں کاٹ سکتے؟ جب وہ حج میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد ان پر پابندی شروع ہو جائے گی. تو حاجی لوگ چاند نکلنے کے بعد بھی اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں اگر وہ احرام میں داخل نہیں ہوئے تو. چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.